اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو یو. اہم ترین فیصلہ پاناما کیس کا فیصلہ جاری ہو چکا ہے. جو فیصلہ آیا ہے وہ اس کے بعد جو ریاکشن ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. پی ٹی آئی اس کو اپنی فتح قرار دے رہی ہے, پی ایم ایل این اپنی خوشیاں منا رہی ہے. ہم اس کو اینالائز کریں گے ایگزیکٹلی اب تک جو ہمارے پاس پیپرز موجود ہیں, جو اطلاعات ہیں, جو رپورٹ ہوا ہے, اس کے مطابق یہ فیصلہ کیا کہہ رہا ہے. نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ فیصلہ 3-2 سے ہوا ہے. 2 ججز وزیر اعظم کو نااہل قرار دینے کے حق میں تھے, جبکہ 3 ججز نے مزید تحقیقات کا فیصلہ کیا ہے. سپریم کورٹ نے مزید تحقیقات کے لیے جے آئی ٹی بنانے کا فیصلہ کیا ہے. جے آئی ٹی یہ مختلف جو باتیں ہیں وہ ان کو انویسٹیگیٹ کرے گی. جو پیپر ہمارے پاس موجود ہیں اس میں ایک سیریز آف کویسچنز ہیں, موسٹلی وہی سوالات ہیں جو پہلے دن سے جب سے پاناما پیپرز کا معاملہ اٹھایا گیا ہے اس کے حوالے سے پوچھے جا رہے تھے. سو نظر یہ آ رہا ہے کہ شاید ابھی تک ان سوالات کے جوابات نہیں مل سکے. یہاں سے یہ بھی بات نظر آتی ہے کہ جو کورٹ میں کہا گئی تھی, بات بار بار کہی گئی تھی کہ جو شواہد ہیں وہ بڑی تعداد میں دونوں طرف سے موجود ہیں, مگر ان میں سے کسی میں بھی زیادہ وزن نظر نہیں آ رہا, اور اسی لیے یہ انویسٹیگیشن ٹیم بنائی جائے گی. اب جے آئی ٹی کتنی مضبوط ہوگی اس کے ٹی او آرز کے حوالے سے کون ڈٹرمن کرے گا. پی ایم ایل این کا کہنا یہ ہے کہ ہم تو پہلے دن سے ہی کمیشن کا کہہ رہے تھے, اور اگر ہم تھوڑا سا ریکیپ کریں تو یقیناً کمیشن کا کہا گیا تھا, پرائم منسٹر نے خود یہ بات کہی تھی, مگر ٹی او آرز کے حوالے سے جھگڑا تھا. جس وقت آپس میں نیگوسیشن ہو رہی تھی اپوزیشن اور گورنمنٹ کی, اس وقت بھی بات ٹی او آرز پر آ کر رک گئی تھی. گورنمنٹ کا خیال یہ تھا کہ جب ٹی او آرز بنائیں تو باقی لوگوں کو بھی شامل کر لیا جائے. سپریم کورٹ کو بھی جو خط لکھا گیا تھا اس میں بھی ٹی او آرز کا ہی معاملہ تھا. اب یہ معاملہ اگر جے آئی ٹی نے حل کرنا ہے تو کس کا کتنا استحقاق ہے. عدالت اس جے آئی ٹی کو مانیٹر بھی کرے گی. جے آئی ٹی میں ایف آئی اے, نیب, اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور ملٹری انٹیلیجنس کے نمائندے کو شامل کیا جائے گا. 2 ماہ میں اپنی تحقیقات ان کو مکمل کر کے سامنے پیش کرنا ہے. وزیر اعظم نواز شریف, ان کے صاحبزادے حسن حسین نواز, ان کو ڈائریکٹیوز ہیں کہ جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہونا پڑے گا. جے آئی ٹی پر 2 ہفتے کے بعد سپریم کورٹ, ہر 2 ہفتے کے بعد سپریم کورٹ بینچ کے سامنے اپنی رپورٹ پیش کرے گی. اور یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ ایف آئی اے اپنی تحقیقات میں ناکام رہے ہیں. نیب کے حوالے سے بھی یہ کہا ہے, بڑی انٹرسٹنگلی نیب کا ایک نمائندہ اس جے آئی ٹی میں شامل ہوگا. ہر طرف ہم اس کا ریاکشن دیکھ رہے ہیں. پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے استعفے کا مطالبہ کیا ہے پرائم منسٹر نواز شریف سے, اور انٹرسٹنگلی اس کے بعد آصف علی زرداری نے بھی, پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے بھی مطالبہ کر دیا ہے استعفے کا پرائم منسٹر آف پاکستان سے. پولیٹیکل گیم اب ہمیں یہ زیادہ نظر آئے گی. یہ بھی سوال اٹھایا جا سکتا ہے کہ سپریم کورٹ جو سب سے بڑا ادارہ ہے, جو جے آئی ٹی انہوں نے بنا دی ہے, کیا معاملہ اپر ہاؤس سے ایک طرح کے لوور ہاؤس میں آ گیا ہے, یا معاملہ ابھی بھی اپر ہاؤس میں ہی ہے. اس میں اب کوئی شک نہیں ہے کہ ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ پاناما کا جو ہم ڈیسیجن سمجھ رہے تھے آج آ جائے گا, وہ نہیں آیا. یہ معاملہ ابھی مؤخر ہو گیا ہے. مگر کس کا پلڑا آج بھاری ہے, اس پہ ہم بات کریں گے. ساتھ ہی ساتھ اس فیصلے کو مزید بھی جانیں گے, جو ایڈیشنل انفارمیشن ہے آپ کو بتائیں گے. سیفان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں, نور العارفین صدیقی بھی موجود ہیں, اور لیاقت شہوانی صاحب بھی موجود ہیں. ہم ان سے بھی تبصرہ لیں گے. لیاقت صاحب, آپ سے میں پوچھوں گی کہ آج جو آیا ہے ڈیسیجن وہ کس کے حق میں ہے؟ اصل میں چونکہ 2 اور 3 میں ڈیوائیڈڈ ہے فیصلہ. 2 جج صاحبان نے کہہ دیا ہے کہ ڈسکوالیفیکیشن پہ ماؤنٹ ہوتا ہے, وہ صادق اور امین نہیں رہے. لیکن باقی 3 جج صاحبان نے, 2 جو جج صاحبان ہیں ان سے اختلاف رائے نہیں رکھا, اور ان کے اس موقف کو مسترد بھی نہیں کیا. انوشی رحمان صاحبہ منسٹر ہیں, وہ کہہ رہی تھی کہ جو کنفلکٹنگ نوٹ ہوتا ہے اس کو تو پڑھتے بھی نہیں ہیں, یہ کوئی اہم بات نہیں ہے اگر 2 لوگوں نے کہہ دیا. نہیں, یہ بہت, دیکھیں ٹوٹل 5 رکنی جج صاحبان کی ایک کونسل ہے, اور آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ایک جج صاحب کا بھی جو ہے نا موقف, اس کا نوٹ بہت زیادہ اہم ہے. اگر اس کی اہمیت نہیں ہوتی تو پھر کمیشن آج جے آئی ٹی کیوں بنا؟ پھر تو جو ہے نا ان کو کلین چٹ دے دینا چاہیے تھا نا. ان کے موقف کو مطمع نظر رکھے, اہمیت دیتے ہوئے فردر جو ہے نا انویسٹیگیشن کے لیے ایک راستہ جو ہے اختیار کیا گیا ہے. اور ان کو, اور کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ 2 جج صاحبان نے جو موقف اختیار کیا ہم اس کو مسترد کرتے ہیں یا صادق اور امین نہیں رہے. اب اخلاقی حوالے سے آپ دیکھیں کہ ایوب خان وہ جمہوریت
जमहूरी तौर पे लीडर मुंतखब होकर सदर नहीं आए थे, लेकिन 1960 के अवाखिर में जब वो अवाम में बहुत गैर मकबूल हुए, उस वक्त उनके खिलाफ कोई करप्शन के केसेस में इस तरह की कोई कमीशन पानामा वगैरह इस तरह था भी नहीं। उसके बावजूद जब उसने देखा अवाम में मैं बिल्कुल गैर मकबूल हो गया, उसने स्टेप डाउन किया था। अब 2 जज साहिबान, एक जज साहब ही अगर कहता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं या इस केस में हो गए हैं, इखलाकी तौर पे कम से कम नवाज शरीफ साहब को इस बहुत न सही 2 महीने के लिए स्टेप डाउन कर लेना चाहिए। वो कायदे पार्लिमान है, जमहूरियत की बात करते हैं, अदलिया की बहाली के लिए तहरीकें चलाते रहे हैं, इस वक्त मुल्क के बहुत बड़े डेमोक्रेट होने का दावा करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कम से कम ये 2 महीने आसमान नहीं गिरता। अगर ये रवैये रहते हैं, फिर ये कहते हैं डिक्टेटर्स आ जाते हैं, फिर वो तो 10-10 साल आते हैं, आप कैसे बर्दाश्त करते हैं? आप देखें, मैं वन लाइनर इसमें कनेक्ट करके हवाले से क्या सुप्रीम कोर्ट कह सकती थी, क्योंकि ये थी भी चेमा गोया कि वो कहती कि वी आस्क्ड द प्राइम मिनिस्टर टू स्टेप डाउन, कह सकती थी, उनका इस्तेकाल था, उन्होंने नहीं कहा। यूसुफ रज़ा गिलानी के केस में उन्होंने कहा था, यहाँ पर नहीं कहा। इसीलिए सवाल ये उठना शुरू हो गया है, एक आम तासुर थी कि सुप्रीम कोर्ट वो शरीफ फैमिली के लिए हाथ नरम रखती है, उनके लिए हमदर्दी रखती है। इस बात नहीं, जैसे आपने कहा कि एक परसेप्शन था कि उनको एडवांस दिया जा सकता है, इसी तरह ये परसेप्शन भी मौजूद था कि सुप्रीम कोर्ट वो नून के लिए हमदर्दी रखती है, जो किसी हद तक साबित हो गया। आज ये परसेप्शन साबित हो गया। आपके सामने है, यूसुफ रज़ा गिलानी केस में क्या था, कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट था। वो जब सुप्रीम कोर्ट में इंटर हुए, वजीर आजम पाकिस्तान थे, जब बाहर निकल आए वो वजीर आजम नहीं रहे। इन्हीं कोर्ट्स में मतलब जुडिशल किलिंग का एक अफसोसनाक तारीखी फैसला है जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के हवाले से, लेकिन ऐसा हुआ है। आपके अदालतों ने यस और नो में फैसले दिए हैं, यहाँ पर ग्रे फैसला क्यों आया? आपको अभी फैसला ग्रे लग रहा है? अभी तो खत्म नहीं हुआ, फैसला तो नहीं आया अभी। नहीं, फैसला तो नहीं आया, लेकिन 2 महीने बाद क्या होने जा रहा है आप सुने। 5 रुकनी जो आज JIT बनी है, इसमें से तो 3 इदारे तो वो हैं कि मौजूदा जस्टिस साहिबान ने कह दिया था कि वो फौत हो गए हैं। अब जो फौत हो जाते हैं उसको तो हमारी रवायत ही हम दफना देते हैं, वो कब्रिस्तान में दफन होते हैं। तो इसका ये मतलब है कि कब्रिस्तान के 3 मुर्दे वो इन्वेस्टिगेट करेंगे 19 ग्रेड के। ये अहम बात है। शौकत बसर साहब पीपल्स पार्टी के लीडर हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत बसर साहब, JIT जिसमें नैब जिसको मरहूम कहा उसका भी रिप्रेजेंटेटिव है, दीगर इदारों के भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, यही मरहूम शुदा इदारे तहकीक करेंगे अब प्राइम मिनिस्टर की। इज दिस फेयर? शौकत बसर साहब, अगर आपको आवाज आ रही है। भैया मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। आप शौकत बसर साहब को मेरी आवाज नहीं आ रही। विल कम बैक टू हिम। हम कराची चलेंगे। सैफान खान साहब हमारे साथ मौजूद है। सैफान, जो फैसला आया वो कमीशन के हवाले से तकरीबन सभी का ख्याल था कि कमीशन का ही कहा, थोड़ा सा फर्क हो गया। JIT जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम, कितना आपको लगा कि ये एक इस सूरत हाल में एक बिल्कुल सूटेबल फैसला है? ये जो आप एक्सपेक्ट कर ही रहे थे, जैसा मैंने कहा कि लीगली तो कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट्स यही कह रहे थे कि मोस्ट लाइकली लीस्ट जो मतलब हो सकता है वो यही है कि इस हद तक बात जा सकती है कि ऑब्जर्वेशन कोई ऐसी आ जाए। डिसेंटिंग नोट हमने देखे हैं। अच्छा, ये जो इसमें फर्क सिर्फ JIT में अब ये कहा जा रहा है, एक फर्क कि हर 2 हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुद पूछेगा, JIT को मॉनिटर करेगा। अब एक आम JIT में और इस JIT में सिर्फ एक ये फर्क। दूसरा, ISI MI के जो ऑफिशियल्स हैं, जिसके बारे में खान साहब ने भी कहा कि वो इसमें शामिल होंगे, उसके अलावा तो वही जो अभी इस पर हमारे साहब जनाब जो हैं ये भी फरमा रहे थे कि NAB FIA वगैरह है। लेकिन बात अब शायद JIT से ज्यादा इखलाकी इकदार पर आ चुके हैं। हमने अभी जो 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुनी है, खान साहब की और आसिफ जरदारी साहब की, उन दोनों ने वजीर आजम से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है। तो जो पनामा लीक्स का इंपैक्ट आना था वो बज़ाहिर जो सामने PTI और पीपल्स पार्टी एक पेज पर आती हुई नजर आ गई है सामने, और वो दोनों इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। लेकिन फिर इखलाकियात अगर पाकिस्तान में नाफिज हो जाएं तो कौन सी क़यादत बचेगी इस मुल्क में, ये भी सवाल है। खान साहब के ऊपर खुद PTI का फंडिंग केस चल रहा है जो अकबर एस बाबर साहब चला रहे हैं, FIA में है, इलेक्शन कमीशन में है। तो इस तरह खान साहब को चेयरमैनशिप से PTI की वो कहते हैं मुस्ताफी हो जाए क्योंकि आपने फॉरेन फंडिंग ली है या फंड्स में आपने घपला किया मुबैना तौर पे। इसी तरह हर एक पर यहाँ पर हम आए ब्यूरोक्रेसी में, पंजाब में भी, सूबा सिंध में भी, तो आप देखते हैं कि नैब ज़दा लोग, ये तो चले इन्वेस्टिगेशन हो रही है, वो लोग जो कि नैब से कन्विक्टेड हैं, जिनके प्ली बार्गेन हो चुके हैं, जिनके वॉलंटरी रिटर्न हो चुके हैं, वो ओहदों पर बैठे हुए हैं, वो ओहदे एंजॉय कर रहे हैं जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिए, उनको फारिग कराने के लिए क्या नहीं किया गया।
تو لوگ تو یہاں پر سزا یافتہ ہونے کے باوجود خلاف قانون عہدوں پر بیٹھے رہتے ہیں. تو ڈیورنگ انویسٹیگیشن استعفے کا مطالبہ مورل گراؤنڈز کے اوپر, یہ اس نے پورا گیم چینج کر دیا. بات شاید جی آئی ٹی سے بڑھ کر اخلاقی اقدار, مورل گراؤنڈز اور پھر یہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے ملاپ, اور اس کے بعد کیا سیاسی رنگ لاتی ہے, یہ اب دیکھنے والی بات ہے. اور یقینی کوئی امپیکٹ تو اس کا پڑنے لگا ہے. پی ایم ایل این نروس ہونی چاہیے اس بات پہ, کیونکہ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی ایک گراؤنڈ پر ایک پیج پر آ چکی ہے اس وقت, جو نظر آ رہا ہے سامنے. رائٹ نور العارفین, ہم جو لٹمس ٹیسٹ کی بات کر رہے تھے اور یہ بات طلال چودھری صاحب نے پریس کانفرنس میں کی, اس لٹمس ٹیسٹ کے حوالے سے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ چاہے 60 ڈیز کے لیے, بٹ جو بریدنگ سپیس ملا ہے اس سے آج پی ایم ایل این کا موقف صحیح ثابت ہوا ہے فار دا ٹائم بینگ. فریہ, سب سے پہلے آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے تو یہ جو نان ایشو کی بات ہو رہی ہے, میں اس کو نان ایشو کہوں گا. اخلاقیات, پاکستانی سیاست میں اخلاقیات کی اول تو گنجائش ہی نہیں ہے. معذرت کے ساتھ اخلاقیات پہ تو بہت سارے لوگ گھر جا چکے ہوتے, فارغ ہو چکے ہوتے تھے. آصف علی زرداری صاحب نے اخلاقیات کی بات کی. سب سے پہلے اخلاقیات کا جنازہ اسی وقت نکلا تھا جب صدارتی استثناء کی بات کی گئی تھی. تو اب اخلاقیات کہاں سے ڈھونڈی جا رہی ہیں, پہلی بات تو یہ. دوسری بات, جب 450 ارب روپے کی کرپشن, میں دوبارہ پھر اس پر آؤں گا, جب 450 ارب روپے کی کرپشن کے نامزد بندے کو کراچی ڈویژن کا صدر بنایا گیا, تب یہ اخلاقیات کہاں تھیں, تب اس کو کیوں نہیں ڈھونڈا گیا. دوسرا, اس کے اوپر کچھ اور پوائنٹس ہیں, اگر آپ اجازت دیں تو میں 2-1 پوائنٹس کے اوپر بات کرنا چاہوں گا. فیصلے میں نیب کی کارکردگی پر اور نیب کے چیئرمین کی کارکردگی پر بھی عدم اطمینان کا اظہار کیا گیا ہے. تو نیب کے چیئرمین کے خلاف تحقیقات کون کرے گا, یہ بھی سوچنا ہے. ڈی جی ایف آئی اے وائٹ کالر کرائم کی تحقیقات, اور یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ شاید نیب کے خلاف تحقیقات کا کہے گی سپریم کورٹ. ابھی ہمارے پاس پورا فیصلہ نہیں ہے. جی بالکل. اچھا, لیکن اس میں صادق اور امین کی جو بات ہم کر رہے تھے نا, نیب کے ریپرزینٹیو کو جے آئی ٹی میں ڈالنے کا کہہ دیا ہے. سو یہ ایک کنفیوژن یقیناً ہمیں نظر آ رہی ہے. 2-3 باتیں اور ہیں. دیکھیں, آپ وزیر اعظم کے بچوں کی وضاحتوں کو قابل قبول قرار نہیں دیا گیا. وزیر اعظم کو ان کی کوسچن مارک لگایا گیا ہے. میں پھر ماضی میں جانے پہ مجبور ہو جاتا ہوں. فیصلے کے اوپر ہی ہم بات کر رہے ہیں. ارسلان افتخار کی وضاحتیں کیسے قابل قبول ہو گئی تھیں, یہ سمجھ میں نہیں آیا. افتخار چودھری صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ میرے صاحبزادے جو مجھ پہ ڈیپینڈنٹ ہیں, میرے گھر میں ایک بہت بڑے کاروباری بھی ہیں, لیکن مجھے ان کے ذرائع آمدن کا نہیں پتا. یہ بات لوگوں کو کیسے ہضم ہو گئی؟ بہت سارے سوالات ہیں یہاں پہ. مطلب ہم کس پہلو کے اوپر بات کریں؟ کیا محض وزیر اعظم نواز شریف دیانت بہت وقفے کی طرف جا رہے ہیں, اس کے بعد واپس آتے ہیں, یہیں سے بات کو آگے لے کے چلیں گے. اہم فیصلہ آ گیا مگر معاملہ ابھی لمبا جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. آفٹر اے بریک کیپ واچنگ آور اسپیشل ٹرانسمیشن. اینڈ ویلکم بیک. ڈیسیجن آ گیا سپریم کورٹ کا, لیکن معاملہ ابھی حل نہیں ہوا. جو مزید تحقیقات جہاں پر چاہیے, سپریم کورٹ کا جو آرڈر آف دا کورٹ ہے وہ میرے ہاتھ میں ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں the questions, how did Gulf Steel Mill came into being, ایک سوال یہ ہے. What led to its sale, what happened to its liabilities, where did its sale proceeds end up, how did they reach Jeddah, Qatar and then the United Kingdom, whether respondent number 7 and 8 in view of their tender ages, یہ وزیر اعظم کے صاحبزادوں کی بات ہو رہی ہے, had the means in the early 90s to possess and purchase that, whether sudden appearance of the letter of Hamad bin Jassim bin Jabbar الثانی is a myth or a reality. تمام وہ سوالات جو ہم کئی بار اپنے پروگرام میں اٹھا چکے ہیں. سپریم کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس ان سوالات کے جوابات نہیں ہیں اور مزید تحقیق کی ضرورت ہے, لیکن ڈسکوالیفائی نہیں کریں گے پرائم منسٹر کو. اس حوالے سے سپریم کورٹ کا ہم کہہ سکتے ہیں میجورٹی فیصلہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر شوڈ سٹے. مورالیٹی کے اوپر کون کہاں پر کھڑا ہے, اس کے حوالے سے ابھی ہم نے تبصرہ سنا. I'll go to شوکت بصرہ صاحب. سر, پیپلز پارٹی کی پریس کانفرنس بھی آئی, پیپلز پارٹی پہ بڑے الزام بھی لگے کہ آپ کہاں تک آگے جائیں گے, کہاں تک پیچھے جائیں گے, کہاں تک آپ کی مفاہمت کی سیاست ہے. آج سوال بھی ہوا زرداری صاحب سے کہ یہ نہ ہو کہ پیچھے سے آپ نے مبارکباد کا فون کر دیا ہو, ادھر آ کے آپ استعفیٰ مانگ رہے ہیں. ٹرسٹ ایلیمنٹ یہ ہے پیپلز پارٹی پہ. سو پیپلز پارٹی کس مورل گراؤنڈ پہ استعفیٰ مانگ رہی ہے پرائم منسٹر کا؟ فریحہ, ویسے کہتے ہیں نا کرپشن کا جنازہ ہے, ذرا دھوم سے نکلے. آج کرپشن جیت گئی, پاکستان ہار گیا. دولت اور طاقت جیت گئی, قانون اور انصاف ہار گیا. یقین مانیے گا کہ میں ایک پاکستانی ہوں اور بہت اور ایک پاکستانی, آج میں شرمندہ ہوں کہ میں اس معاشرے کا حصہ ہوں, اس سوسائٹی کا حصہ ہوں جہاں پر آج دنیا میں پاکستان کی جگ انسائی ہو رہی ہے کہ وہ پاناما جو انٹرنیشنل ایشو تھا,
جو میں نے اپنے الزام نہیں لگایا تھا، پاکستان آن ٹرائل تھا، اور آج میں سمجھتا ہوں کہ جب دنیا میں یہ میسج گیا کہ پاکستان میں کرپشن کا بول بالا ہے، پاکستان میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون ہے، تو میں تو کم از کم سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان، جب سے پاکستان بنا ہے، آج جتنی شرمندگی محسوس کر رہا ہوں شاید کبھی محسوس نہیں کی. بسرا صاحب خطا کلامی معاف، مجھے کچھ سوال پوچھنے کی اجازت دیں گے؟ جس وقت آپ کے پرائم منسٹر یہ بات کہہ رہے تھے کہ ہم لیٹر نہیں لکھیں گے، جبکہ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے وہ بھی سے کرپشن کی انویسٹیگیشن تھی، اس وقت شرمندگی نہیں ہو رہی تھی آپ کو؟ نہیں دیکھیں فریحہ، میری گزارش سن لیں. اس کے اندر جب یوسف رضا گیلانی صاحب کو کہا گیا لیٹر لکھیں، انہوں نے کہا آئینی طور پر میں لیٹر لکھنے کا پابند نہیں ہوں. جب انہوں نے ڈائریکٹ اس کی تفتیش کر رہے تھے، وہ معاملہ چل رہا تھا، اس میں وہ لیٹر لکھنے کو کہہ ہی نہیں سکتے تھے. لیکن کیا کیا ان کے ساتھ؟ یہ فرق ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ انصاف کے دورے معیار. یہ ہے پاکستان میں طاقتور کے لیے قانون اور مظلوموں اور محکوموں کے لیے قانون اور. ہمارے وزیر اعظم کو کنٹیمپٹ آف کورٹ میں گھر بھیج دیا گیا. آج تو میرے خیال میں میاں نواز شریف کو اپنی بادشاہت کا اعلان کر دینا چاہیے، اور کرنسی نوٹوں پہ قائد اعظم کی جگہ میاں شریف کا فوٹو چھپوانے کا اعلان کر دینا چاہیے. اور شاہی کے نور العارفین صاحب بیچ میں بات کرنا چاہتے ہیں، بات سن لیں ان کی بھی، آپ ہی یہاں پر موجود ہیں. میں ایک بات مکمل کر لوں نا، آپ نے میرے بات کی. بات صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کرپشن کے معاملے پر مجھے یہ بتائیے کہ جب 2 ججز نے کہہ دیا اور باقیوں نے بھی کہہ دیا، کیا جواز بنا ہے میاں نواز شریف کے پاس، اور یہ مٹھائیاں تقسیم کرتے پھر رہے ہیں. آج پاکستان ہارا ہے، پاکستانی قوم آج اتنی مایوس ہوئی ہے. میسج یہ گیا ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس. طاقتور کے لیے کوئی قانون نہیں، شریفوں کے لیے کوئی قانون نہیں، چونکہ وہ پاکستان میں مافیا کی علامت ہیں، وہ طاقت کی علامت ہیں، وہ مقدس گائے ہیں. بہرحال آج پاکستان پیپلز پارٹی کا کارکنوں نے صاحب کہہ رہی تھی، ہم تو کہتے ہیں آپ نے وزیر اعظم کو تختہ دار پہ لٹکا دیا، ذوالفقار علی بھٹو کو آپ نے 13 سال میں ضمانتیں نہیں دی، آپ نے ہماری اسمبلیاں بحال نہیں کی. جب نواز شریف کی باری آتی ہے وہاں پر سانپ سونگ جاتا ہے. میں کہتا ہوں میں 2 ججز کو سلوٹ پیش کرتا ہوں، اور باقی 3 ججز کو میں اپنے ذاتی میری رائے ہے کہ آج انہیں بھی نواز شریف کے ساتھ مستعفی دینا چاہیے. یہی پیپلز پارٹی کورٹس کی اتنی تعریفیں کر رہی تھی جب ڈاکٹر عاصم کی ضمانت منظور ہو گئی تھی، اس وقت آپ کا موقف کچھ اور تھا. نور العارفین احتساب کی بات کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی مورل گراؤنڈ پہ اگر پرائم منسٹر کا استعفیٰ مانگتی ہے، پی ٹی آئی تو مسلسل ہی مانگ رہی ہے کہ جب سے وہ حکومت میں آئے استعفیٰ مانگ رہی ہے، بٹ پیپلز پارٹی کی طرف سے کیسا لگتا ہے یہ مطالبہ؟ مجھے تو ہنسی بھی نہیں آتی، ایمانداری کی بات یہ آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر مگر نہیں آتی. شوکت بسرا صاحب یا پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت اگر یہ بتا دے کہ انسداد کرپشن پر زرداری صاحب جو کتاب لکھ رہے ہیں یا اپنی یونیورسٹی میں جو وہ کھولیں گے اس میں جو انسداد کرپشن کی تربیت وہ دیں گے، وہ کب شروع ہوگا سلسلہ. زرداری صاحب نے اپنے اسی پریس کانفرنس میں نواز شریف صاحب کے بارے میں ایک نامناسب بات بھی کی، میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا. زرداری صاحب کے منہ سے یہ ساری باتیں یا پیپلز پارٹی کی قیادت کے منہ سے اس طرح کی باتیں کرپشن کی، مطلب کرپشن کے اوپر بات کرنے کا حق نہیں ہے میرا خیال ہے یہاں پہ. یہاں سب مطلب اس حمام میں کوئی جملہ استعمال نہیں کرنا چاہتا، عجیب سی بات لگتی ہے. موریلٹی کی بات کر رہے ہیں، ضیاء الحق کے بارے میں بات کرتے ہیں آپ، تو ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ اسی ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت کو بنیاد بنا کر آپ آج تک سیاست کر رہے ہیں. زرداری صاحب موریلٹی کی بات کر رہے ہیں، موریلٹی اصل مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ اصل میں ہے وہ سٹنگ پرائم منسٹر کی کرسی، جس کے حصول کے لیے میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے اپنے پہلے سیگمنٹ میں قاہرہ صاحب کے اس اسٹیٹمنٹ کا حوالہ دیا. اصل مسئلہ ہے اس کے اقتدار کو حاصل کرنا. تخت لاہور کو چیلنج دینے سے پہلے کم از کم میرا خیال ہے سندھ کی کراچی کی حالت کو دیکھ لینا چاہیے. کراچی میں آپ کی حکومت نے کیا گل کھلائیں پہلے یہ دیکھنا چاہیے، اس کے بعد پھر آپ بات کریں. میری نواز شریف صاحب سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، آپ کریں ان کا احتساب، لیکن اس سے پہلے میں کم از کم اپنے دامن میں بھی دیکھوں. اس وقت فریہ ایک اور بات میں کرنا چاہ رہا ہوں اگر آپ اجازت دیں. ہمارے ایک کچھ میڈیا گروپس کے بھی بارے میں یہ ہے کہ کچھ میڈیا اینکرز بھی، میرا خیال ہے کہ شاید ہم لمٹ سے تھوڑا سا آگے جا کر کے بات کر رہے ہیں. میں نے ایک پروگرام دیکھا اور وہ پروگرام دیکھ کر کے میں دہل گیا کل. باقاعدہ ایک اینکر موصوف انگلی کا اشارہ کر کر کے وزیر اعظم صاحب کا نام لے کر کے اور مختلف اداروں کی جو ہے وہ توجیحات پیش کر رہے تھے کہ اداروں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، اداروں نے یہ کرنا ہے اور اب پاکستان میں آگ لگ جائے گی. جب تک وہ پروگرام چلتا رہا میرا بی پی ہائی تھا. جب وہ پروگرام نارمل ہوا تو میں نارمل ہوا، اور اللہ کا شکر ہے آج جب فیصلہ آ گیا ہے تو ہم لوگ ساتھ خیریت کے اپنے گھروں کو جائیں گے. ایسی ہائپ کریٹ کر دیتے ہیں. یہ میڈیا کا رول. جی
obviously. आई एग्री विद यू, मीडिया का रोल उसके ऊपर बड़ी तवील बहस हो सकती है। इस मामले पे भी हमने देखा, अभी भी ये जो एक मजाक घूम रहा है सोशल मीडिया पर कि शायद 3 जजेस एक चैनल देख रहे थे, 2 जजेस एक चैनल देख रहे थे, क्योंकि बिल्कुल वन साइडेड रिपोर्टिंग कहीं कहीं से नजर आई। कम से कम तासुर जरूर ये जाता रहा है कि शायद ऐसा हुआ है, बट उसमें काम पैमरा का भी है, उसमें काम दीगर लोगों का भी है, मगर एक्सपेक्टेशंस बड़ी हाई कर दी गई, बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट कर दी गई। सैफान, ये तमाम हाइप के बावजूद, तमाम जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी, प्रोग्राम्स किए, आपने भी किए, मैंने भी किए, नूरुल्लाह अफरीन ने भी किए, लेकिन जो सवालात हम पूछ रहे थे उनके जवाब तो हमें मिले नहीं। इस बात पे आपको थोड़ी सी हैरानी या बेबसी फील नहीं होती कि इन सवालों के जवाब कहाँ पर हैं? देखिए, इन सवालों के जवाब तो शायद अब वो JIT बनी है तो जो वज़ीर आज़म की फैमिली से पूछेगी कि ये आखिर कहाँ से फ्लैट्स आए, किस तरह रकम गई, किस तरह आई। लेकिन सिर्फ जिस तरह इससे पहले बात हुई थी, जब हमारी बात हो रही थी, ये मसला सिर्फ वज़ीर आज़म का नहीं है, इसमें और नाम है। 5 लाख लोग हैं इस मुल्क में जो टैक्स ही नहीं देते हैं। मतलब इस फैसले के बाद, क्योंकि डिटेल में पढ़ना है, फैसला अब डिटेल में आ चुका है, पूरा जो 500 सफ़ा से ज़्यादा का है, क्या नैब, FIA, FBR इतना एक्टिव हो जाएगा कि वो हर टैक्स चोर को पकड़ेगा? क्या उसकी कारकर्दगी में कोई रिफॉर्म्स आएंगे? क्या उस कारकर्दगी में कोई फर्क पड़ेगा? ये जहन में, यानी मियां नवाज शरीफ साहब अगर इस्तीफा या डिस्क्वालीफाई भी हो जाते, क्या इस मुल्क में करप्शन खत्म हो जाती? क्या आइंदा कोई करप्शन करता तो पकड़ा जाता? यानी ये तमाम चीजें जो इससे, क्या कराची के हालात और बेहतर हो जाते हैं, या पंजाब में गवर्नेंस बेहतर हो जाती है, या खैर ये क्या फर्क पड़ जाता है इस फैसले के बाद? ये सारी चीजें सामने हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो JIT है उसमें जो नैब का किरदार है, फरिया, इस पर जरूर बात करनी, क्योंकि नैब बिलखुसूस पिछले कुछ महीनों से मुसलसल तनकीद का निशाना बनी है। अभी भी चेयरमैन नैब के हवाले से इस फैसले के अंदर भी लिखा गया, हुदैबिया मिल के फैसले के हवाले से बहुत सी तवक्कुआत थी कि शायद इसको दोबारा खोल दिया जाएगा इन्वेस्टिगेशन को। ये भी अभी हतमी तौर पर देखना है कि ऐसा होगा कि हुदैबिया का, लेकिन वो भी कुछ चीज सामने नहीं आई है। नैब के, अगर जिस तरह से नैब के चीफ के बारे में स्टेटमेंट्स दी गई हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, इसके बाद उनका ओहदे पे रहना, ये मुझे समझ में नहीं आता, बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। यानी नैब के बारे में मुसलसल और इंटरेस्टिंगली नैब के रिप्रेजेंटेटिव को उन्होंने कहा है कि आप JIT में शामिल हो। ये और भी इंटरेस्टिंग बात है, चेयरमैन भी वही रहे, वैसे ही नैब काम करता रहे, उसके लिए कोई डायरेक्टिव्स नहीं है, मगर उनके रिप्रेजेंटेटिव इस JIT में शामिल होंगे। तो क्या आप इस JIT से उम्मीद रखेंगे? यकीनन अहम सवाल है। उसके अलावा जी, अच्छा फैया, भी आपने मीडिया की बात भी करी, तो मैं एक, चूंकि आपके सामने भी और बसा साहब के सामने भी और तमाम जो मेहमान के सामने, ये पूछना जरूर चाहूंगा, बसा साहब आपसे ही पूछना चाहूंगा, सर ये मसला क्या है? देखें, ये तो आप कह रहे हैं ना कि किसी ने कोई टीवी देख लिया, किसी ने कोई टीवी देख लिया। अभी सर पिक्चर्स आ रही है बनी गाला से, वहां पर इमरान खान साहब भी मिठाई खा रहे हैं, उधर प्राइम मिनिस्टर की फैमिली भी सेलिब्रेट कर रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सा चैनल, कौन जीत मिठाई वाले की हुई है, ये कौन जीता है? बसा साहब, ये आप समझ क्या हो रहा है? मिठाई वाले की हुई है। हां, मिठाई वाले की जीत हुई है, सही बात है, ये बात सही है। फरिया, JIT के हवाले से, फरिया JIT के हवाले से एक शेर अर्ज करना चाह रहा हूं मैं, बसरा साहब खास तौर पे। जी करिए, जरूर कीजिए। हम भी क्या सादा हैं मीर, बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं। उसी अत्तार के लौंडे से दवा 50 JITs पहले बनी है, 5000 पहले बन चुकी है, 5 लाख बाद में बनेंगी। नतीजा क्या निकलना है? गुजारिश है, अच्छा ये शेर आपने बसरा साहब का था भाई। देखें फ्रिया, बात सुनिए, जो JIT बनी है, ये उस JIT का क्या बना, उस बाकर नजफी कमीशन का क्या बना जो मॉडल टाउन के अंदर हुआ? गुजारिश मैं आपको कहना चाहता हूँ, सर आप तो बिल्कुल मॉडल टाउन की JIT को रो रहे हैं या किसी भी JIT का बता दें मुझे? नहीं बना, पूछिएगा बल्दिया टाउन की JIT का क्या हुआ? किसी भी JIT का क्या बना? फ्रिया, मुझे 1 मिनट दीजिएगा प्लीज, दोनों मैं गुजारिश JIT के हवाले से, अगर इजाजत दें, ऑल जेंटलमैन, हमें एक वक्फे की तरफ जाना है। आप तमाम हजरात यहीं पर मौजूद रहें। जाने से पहले आपको, क्योंकि नूरुल्लाह अरफीन और सैफान ने बात की, एहतसाब की, कौन किसका मांगता रहा, कब मांगता रहा, उस हवाले से वी विल शो यू समथिंग। बस साहब उस पर कमेंट भी कर सकते हैं आफ्टर ब्रेक, लेकिन पहले ये देख लीजिए एंड वी विल बी राइट बैक। अपील से पहले नीचे उतरो, घर जाओ, जब घर जाओगे अपील करो। अगर अपील में तुम्हारे खिलाफ फैसला होता है तो तुम बिल्कुल घर जाओगे, नहीं होता तो फिर तुम वापस अपने वजारत उल्मा के मनसब पे आ जाओगे।